بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز بزرگوں اور دوستو، زمانہ جیسے جیسے گزرتا ہے حالات بھی بدلتے جاتے ہیں، اور جب حالات بدلتے ہیں تو تقاضے بھی بدلتے ہیں. ایک دور تھا جب لوگ ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے تھے تو گھروں میں دروازے نہیں ہوا کرتے، ستر کے لیے صرف پردے لٹکا دیا کرتے تھے. لوگوں کے درمیان جب اعتماد کی کمی ہوئی تو لوگوں نے دروازے بنائے، اور اعتماد میں اور کمی ہوئی تو قفل ایجاد کرنا پڑا، دروازوں پر تالے لگائے گئے. اور بھی اعتماد میں کمزوری آئی تو CCTV کیمرے بنانے پڑے. حالات کے بدلنے سے تقاضے بھی بدلتے گئے. بالکل یہی حال ہے شیطان کے زہر آلود تیروں کا، کہ شیطان جو زہر میں بجھے ہوئے تیر چلاتا ہے تو اس میں بھی اسی طرح کے حالات میں تقاضوں میں تبدیلیاں آتی گئیں اور لوگ اسی طرح بدلتے گئے. شیطان کے زہر آلود تیر کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت والجلال کے اس قول کو نقل فرمایا جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. ارشاد فرمایا: السهم مسموم، النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس، کہ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. بد نظری یہ شیطان کا تیر ہے، اور شیطان کا بھی عام تیر نہیں، زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. ایک دور تھا جب بد نظری کرنے کے لیے لڑکے لڑکیوں کا آمنا سامنا ہوتا، جب ہی بد نظری ہوا کرتی تھی. جب لڑکے اور لڑکیوں کا آمنا سامنا ہو تبھی ایک دوسرے کو دیکھتے بد نظری ہوا کرتی تھی. زمانہ بدلتا گیا، ٹی وی وجود میں آئی، سنیما تھیٹر وجود میں آئے، اور سنیما ہاؤس بنائے گئے. تھیٹروں کے ذریعے سے، سنیما ہاؤس کے ذریعے سے، ٹی وی اور VCR کے ذریعے سے بد نظری ہونے لگی، اور بہت سارے لوگ اس بد نظری میں ملوث ہوئے، لیکن پھر بھی بہت سارے محفوظ تھے. زمانہ ترقی کرتا گیا، کمپیوٹر وجود میں آیا، انٹرنیٹ وجود میں آیا، موبائل وجود میں آیا، اور 3 اپریل 1973 میں 1973 میں سب سے پہلے امریکہ کے موٹرلا کے انجینئر مارٹن کوپر نے پہلی کال ملائی تھی موبائل کے ذریعے سے، اور اس کے بعد بہت سارے اس میں ترقیات ہوتی گئیں. انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے سے بد نظری اور پھیلنے لگی. بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہوئے، پھر بھی اللہ کے کرم سے جو محفوظ تھے وہ بھی بہت سارے تھے. 21ویں صدی کے آغاز میں اسمارٹ فون جب وجود میں آیا، جب وہی موبائل اسمارٹ فون کی شکل اختیار کر گیا، واہ یہ اسمارٹ فون
جو انسانیت کے لیے ایک فتنے کی وہ شکل میں وجود میں آیا، ایک عظیم ترین فتنہ، اور اس کے ذریعے سے جو تصویریں عام ہوئی، جو بد نظری کی وبا پھیلنے لگی، ہر عام و خاص اس میں مبتلا ہو گئے، عوام و خواص الا ماشاء اللہ، اور اس میں اتنا پھیلاؤ ہوا کہ دنیا کے چپے چپے میں یہ وبا پھیلتی چلی گئی، اللہ کے گھر تک اس سے محفوظ نہیں رہ سکے، مسجدیں اس سے محفوظ نہیں رہ سکی، اور یہاں بھی ویڈیو دیکھنا، تصویریں دیکھنا، یہ جو تصویر کشی ہے، جاندار کی تصویریں دیکھنا، جاندار کے ویڈیوز دیکھنا، اس سلسلے میں آج تک بھی حضرات علماء جو تقریریں تصویروں کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں آتی ہیں، جو بیانات آتے ہیں، جو دینی باتیں آتی ہیں بڑے بڑے اکابرین کی، علماء کی، اس سلسلے میں بھی آج تک بہت سارے مفتیان کرام متردد ہیں اس کے جواز کا فتویٰ دینے کے سلسلے میں، یعنی جو دینی بیانات ہیں جن کے ذریعے سے ایمان میں تازگی ملتی ہے، اگر وہ جاندار کی تصویر کی شکل میں ہوں اور ان ویڈیوز میں جاندار کی تصویریں ہوں، ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے بیانات سننے کے جواز کے سلسلے میں آج بھی بہت سارے محتاط علماء اسے جائز قرار دینے میں احتیاط برتتے ہیں اور اس کے جواز کے سلسلے میں متردد ہیں، کہ جائے کہ جو ویڈیوز فحش باتوں پر مشتمل ہو اور جن ویڈیوز میں گندی تصویریں ہوں، بے حیائی کی تصویریں ہوں، ان کے دیکھنے کے سلسلے میں جواز کا کوئی فتویٰ مل ہی نہیں سکتا ہے، بالکل ناجائز، حرام ہے، اور اس کی حرمت کے سلسلے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ ایسی تصویروں کو دیکھنا اور ان کے ذریعے سے بدنظری کرنا، یہ بدنظری کی وبا ایسی عام ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی سخت ترین خلاف ورزی ہوتی ہے، اور بدنظری کے سلسلے میں جتنی وعیدیں سنائی گئی ہیں وہ ساری وعیدوں کے یہ مستحق بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو اسمارٹ فون کا فتنہ ہے، اس فتنے میں ہمارے نوجوان ایسے ملوث ہوئے کہ رات دیر تک یہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، سڑکوں میں، گلیوں میں، راستوں میں، جگہ جگہ یہ اجتماعی شکل میں بھی بیٹھتے ہیں، انفرادی شکل میں بھی بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، نیند برباد کرتے ہیں، اپنے صحت کو ضائع کرتے ہیں، اپنا مال برباد کرتے ہیں، اور ان کی زندگیاں یوں برباد ہو رہی ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں اس حرام کے پیچھے پڑ کر ایسی برباد ہوتی چلی گئی، ان کا وقت برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف نوجوانوں کا یہ حال ہے تو دوسری طرف اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں جو کلپس دیکھتی ہیں، اللہ کی پناہ، اور وہ اپنی تنہائیاں جس طرح گناہوں میں گزار رہی ہیں، اللہ ہی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے۔ یہ حال ہے ان نوجوان لڑکیوں کا جن کو اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ویڈیو کلپس جو بنائے جاتے ہیں وہ ایسے سوشل میڈیا میں ڈالے جاتے ہیں کہ ایک کلپ اگر آپ آن کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں، تو اسی کے پیچھے دوسری کلپ اس سے گندی منتظر رہتی ہے اور اس سے بچنا اور مشکل ہو جاتا، اس کے بعد اس سے گندی، اس سے گندی۔ تو یہ جو تصویریں دیکھنے کی عادت اسکولوں اور کالجوں کی بچیوں میں، ایسے ویڈیوز دیکھنا، کلپس دیکھنا، یہ جو وبا ہے، اس پر روک لگانے کے لیے اپنے بڑوں کو بڑی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور حد تو یہ ہے کہ کئی سال کی شادی شدہ عورتیں جن کی شادی ہو کر کئی برس ہو چکی ہیں، وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے بدکاری کا شکار ہو رہی ہے، اور کئی بچوں کی ماں زناکاری کا شکار ہو رہی ہے یوٹیوب کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، کئی بچوں کی ماں وہ بدکاری کا شکار ہو رہی ہے، حد تو یہاں تک جا چکی ہے، اور وہ محلے کے نوجوان جو کل تک محلے کی لڑکیوں کی عزت کی، عفت کی، عصمت کے لیے، حفاظت کے لیے
رات رات بھر محلے کی حفاظت کیا کرتے تھے. اگر کسی بھی لڑکی کی عفت پر آنچ آ جائے تو محلے کے نوجوان غیرت مند اور غیور نوجوان اٹھ کھڑے ہوتے تھے. آج وہی نوجوان اپنی عفت اور عصمت کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں. انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بد نظری کے ذریعے سے جو وبا عام ہوتی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری کرنے والا بھی اور جو بد نظری کرنے کا سبب بنے، دونوں کے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو بد نظری کرے اس پر بھی، اور جو بد نظری کا سبب بنے، اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے ان پر اللہ کی لعنت ہوتی. جب کسی بزرگ کی بد دعا زبان سے نکل جائے تو ہم کام جاتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے بد دعا دے دی، معلوم نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا. اور جب اللہ لعنت برسا رہا ہو تو کیا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ملک شام کی فتح کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو دشمنان اسلام نے ایک حربہ استعمال کیا. اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیوں کو بنا سجا کر قطار کی شکل میں راستے کے دونوں کنارے کھڑا کر دیا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مقدس جماعت ملک شام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اور دونوں طرف حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیاں قطار کی شکل میں کھڑی ہوئی دعوت نظارہ دے رہی ہیں اور ان صحابہ کو اپنی طرف بلا رہی ہے. قربان جائیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس مقدس طبقے پر اور اس سپہ سالار پر جنہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. آپ فرما دیجئے ایمان والوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے حق میں زیادہ تزکیہ کا سبب ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں. جب یہ آیت حضرات صحابہ نے سنی تو فرماتے ہیں کہ ایسے لگا جس سے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہو. سب کی نگاہیں نیچے ہو گئیں اور سب نگاہیں نیچے کر کے آگے بڑھنے لگے. وہ جو لڑکیاں کنارے پر کھڑی ہوئی منتظر تھیں کہ ان صحابہ کی ایک نظر ہماری طرف پڑ جائے، وہ جب وہاں سے ناکام اور نامراد ہو کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس لوٹی تو جا کر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہ تو انسان نہیں لگتے، فرشتے لگتے. اگر یہ انسان ہوتے تو ہم یہ دیکھتے. یہ تو فرشتے ہیں جنہوں نے ہماری طرف ایک نظر بھی نہیں اٹھائی. اور جب فرشتوں کی جماعت ہو تو ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر کہاں سے آئے گی؟ فرشتوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. وہ دشمنان اسلام یہ چاہتے تھے کہ حضرات صحابہ ان لڑکیوں میں الجھ کر رہ جائیں، اور جب یہ لڑکیوں میں الجھ کر رہ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد اٹھا لی جائے گی. یہ اللہ کی مدد کے مستحق نہیں رہیں گے، اور جب اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں تو ان پر غلبہ پانا آسان ہو جائے گا. یہ دشمنان اسلام کا حربہ تھا جسے حضرات صحابہ نے یوں ناکام بنا دیا. پہلے دور سے ہی ان لڑکیوں کے اس وجود کے ذریعے سے اہل اسلام کو مغلوب کرنے کی پوری کوششیں ہوتی رہیں، اور آج کے اس دور میں اس موبائل اور اسمارٹ فون کے ذریعے سے اور ان ویڈیو کلپس کے ذریعے سے، ان بے حیائی کی تصاویر کے ذریعے سے اہل ایمان کے نوجوانوں کے ایمان پر آسانی سے حملے ہونے لگے. اور جب ان کے اندر یہ بد نظری کی وبا عام ہو گئی اور شیطان نے اپنے تیروں کو چلانا شروع کر لیا تو اللہ کی مدد اٹھا لی گئی اور ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. اور یہ ایسی وبا ہے کہ اس سے نہ نوجوان محفوظ ہیں نہ بوڑھے محفوظ ہیں، اس سے نہ مرد محفوظ ہیں نہ عورتیں محفوظ ہیں، اس سے تو بچے تک محفوظ نہیں رہے، اور اس سے تو عوام خواص تک بھی محفوظ نہیں رہ سکے. اب سوال یہ ہے کہ جو بد نظری اتنی بدترین چیز ہے کہ اس کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حادثات کی ابتدا ہوتی ہے یہ بد نظری سے ہوتی ہے. کل الحوادث مبدأها النظر
ومعظم النار من مستصغر الشرر، فرمایا کہ جتنے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں وہ بد نظری سے ہوتے ہیں۔ بد نظری زناکاری کی پہلی سیڑھی ہے، نظر زناکاری کی پہلی سیڑھی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، والعینان تزنیان، فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، فرمایا آنکھوں کا زنا نظر ہے، بد نظری یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وزن العین النظر، آنکھ کا زنا بد نظری ہے۔ تو جب بد نظری کی جاتی ہے، موبائل کی اسکرینوں میں ہو یا کسی بھی ذریعے سے، اسمارٹ فون کے ذریعے سے ہو، ویڈیوز دیکھ کر ہو، بے حیائی کی تصویریں دیکھ کر ہو، یہ ساری چیزیں بد نظری، اور یہ بد نظری زنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں، اپنی زبان مبارک سے، زبان رسالت مآب سے جب زنا کے الفاظ نکلے ہیں تو ہمیں اس لفظ کے استعمال میں کوئی تردد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور آنکھیں بھی بد نظری کے ذریعے سے زنا کرتی ہیں، اور جب آنکھیں زنا کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر دوسرا قدم آتا ہے کہ شرمگاہیں محفوظ نہیں رہ پاتی۔ اسی لیے اللہ نے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دینے سے پہلے آنکھوں کی حفاظت کا اور غض بصر کا، نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایسا کیوں؟ فرمایا ذالک ازکا لہم، اس سے قلوب کا تزکیہ ہوگا، قلوب مزکہ اور مصفہ ہوں گے، نفوس کا تزکیہ ہوگا۔ اور جیسے یہ حکم مردوں کو دیا گیا، آگے یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ اہل ایمان عورتوں کو حکم کر دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ سورہ نور کی واضح اور صاف آیتیں، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بد نظری سے بچنے کا حکم دیا اور غض بصر کا صاف اور صریح حکم دیا۔ اس حکم کے بعد میں پھر اللہ نے حفظ فروج کا حکم دیا، فرج کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا۔ تو سب سے پہلے جو بدکاری کا آغاز ہوتا ہے یہ بد نظری ہے، بد نظری پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد پھر بدکاری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے بد نظری کے سلسلے میں جب ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جب یہ اتنی بدترین چیز ہے اور یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے اور بد نظری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں، بد نظری کی وجہ سے تقویٰ کا نور دل سے نکل جاتا ہے، اور جب تقویٰ ختم ہو جائے تو تقویٰ پر جو 10 انعامات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں ان 10 انعامات سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، متقین ہی اللہ کے ولی ہیں۔ جب تقویٰ نہیں رہا تو ولایت نہیں ملے گی، اور جب تقویٰ نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا عسر سے یسر کے نکلنے کا وہ وعدہ ختم ہو جائے گا۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، مسائل سے نکلنے کا راستہ کھلے گا، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور اس کے ذریعے سے کفارہ سیئات ہے، آخرت میں مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے ولایت کے وعدے ہیں۔ اور تقویٰ پر اللہ نے 10 انعامات کا قرآن پاک میں مختلف مقام پر ذکر فرمایا۔ بد نظری کی وجہ سے تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، اور تقویٰ سے محرومی کے نتیجے میں اللہ کے ان 10 انعامات سے محرومی مقدر ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی سزا ہے، اور دنیا میں اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں ان پر رنج و غم سوار ہو جاتا ہے، ان پر ایک طرح کی فکر سوار ہو جاتی ہے، وہ ایک ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جتنی بد نظری کرتے جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس سے سکون ملے گا، ہرگز نہیں، یہ سکون کی چیز نہیں ہے، یہ چین کی چیز نہیں ہے۔ بد نظری کی وجہ سے اور بے چینی بڑھتی ہے، سکون اور غارت ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے رنج و فکر دلوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے دنیا کے اندر، اور اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اس بد نظری سے بچیں، اسمارٹ فون کے اس فتنے سے بچیں،
تو ایک ہی راستہ، وہ راستہ اس حدیث شریف میں بتایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں من ترکها من مخافتی، جو میرے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دے. صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس فتنے سے بچا سکتا ہے، اور جو اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دے تو اللہ اسے بہت بڑا انعام عطا فرماتے ہیں. کون سا انعام؟ فرمایا ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جو اس کا کمزور ایمان ہے میں اس کے بد نظری سے بچنے کے نتیجے میں انعام کے طور پر اس ایمان میں ایسی حلاوت دے دیتا ہوں، ایسی مٹھاس دے دیتا ہوں کہ پھر وہ اس مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کرتا. اور اس ایمانی حلاوت اور ایمان کے اس مٹھاس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں مزہ آتا ہے، اللہ کے ذکر میں لذت ملتی ہے، رکوع اور سجود میں مزہ آتا ہے، اللہ سجدوں میں سرور رکھ دیتے ہیں، پھر اللہ سے مناجات کرنے میں مزہ آتا ہے. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں کوئی مزہ نہیں ملتا، سجدہ کرتے ہیں کوئی لذت نہیں ملتی، رکوع کرتے ہیں کوئی مزہ نہیں ملتا، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں کوئی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. یہ اسی بدنظری کا نتیجہ ہے، یہ اسی گناہ کا انجام ہے. اور اگر ہم اس گناہ سے بچ جائیں تو اللہ ایمانی حلاوت نصیب فرمائیں گے، اور اس ایمانی حلاوت کے نتیجے میں عبادت میں مزہ آئے گا، نمازوں میں سکون ملے گا، ذکر میں لذت ملے گی. اگر بدنظری سے بچ جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام کا اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ بہت اونچا انعام ہے. اس لیے اللہ کا ڈر، یہی چیز ہمیں اسمارٹ فون کے اس فتنے سے بچا سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی چوری کو جانتے ہیں، اللہ آنکھوں کی چوری کو جانتے ہیں، دلوں میں جو کچھ تم چھپا رکھے ہو اللہ سینوں کے اس بھید کو، تمہارے دلوں کی اس حالت کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے اس سے بچنے کے لیے اس آیت کریمہ کا مراقبہ رکھیں. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ تم مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہو، اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپ چکے ہو، اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی نظروں سے غائب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس آیت کو اگر مستحضر رکھیں اور اس کا مراقبہ رکھیں تو انشاءاللہ اس اسمارٹ فون کے فتنے سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.